ذرا اٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسط اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوں گے. ہم بات کریں گے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اس پر ایک مفصل گفتگو ہوگی. آپ اگر جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا. ہم میں سے ایکچولی بیشتر لوگ نہیں جانتے اس بارے میں، تھوڑا سا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، لیکن وی ول ہوپ فلی ہم اس بارے میں سیکھیں گے. لیکن پروگرام کا جو یہ پہلا حصہ ہے اس میں ہماری توجہ ہے سندھ اور پنجاب کے کسانوں پر، جن میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے. پچھلے 1-1.5 ماہ میں گندم کی فصل کی کٹائی کا کام چل رہا ہے. اس دفعہ بہت اچھی فصل ہوئی ہے. بعض لوگوں نے کہا بمپر کراپ ہوا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو بارشیں ہوئی ہیں عجیب و غریب ٹائم پہ، اس نے کچھ اس کو ڈینٹ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اوور آل فصل اچھی ہے. تو جب فصل اچھی ہوتی ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ کسان خوش ہوگا، اس کے چہرے پر خوشی ہوگی، وہ اسے اپنا معاوضہ ملے گا، وہ اپنے قرض اتارے گا. لیکن صورتحال ایسی ہے نہیں. دونوں صوبوں میں کسانوں کی بڑی تعداد، خاص کر کے چھوٹے کسانوں کی، اس وقت بہت پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے جو گندم کاٹی ہے وہ سرکار اٹھا نہیں رہی، اٹھا رہی ہے تو ریٹ نہیں مل رہے. اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کریں تو کیا کریں. اور ماضی کی طرح وسط صاحب آپ اس کو سیکنڈ کریں گے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ شاخسانہ ہم ہر 2-4 سال میں دیکھتے ہیں کہ جو مڈل مین ہے، جو پروفیٹر ہے، وہ آ کے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو کسان کو ٹارگٹ معلوم ہوتا ہے، نہ حکومت کو پوری طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اگلی فصل تک کیا سچویشن رہے گی. پیرالل پالیسیاں چل رہی ہوتی ہیں، پیداوار یہاں سے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، باہر سے جو ہے امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیداوار کی کیا صورتحال ہے. جو اس کا حساب رکھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مافیائیں ہیں وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں. تو اب دیکھیں، گندم کا تعلق ہے یہ ہمارا اسٹیپل کراپ ہے، اور اس کا تعلق فوڈ سیکیورٹی سے بھی ہے. ایک ایسا ملک جی اسٹریٹجک کراپ بھی ہے. اور ہمارے ملک میں ویسے بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن ایک چیز ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری زمین زرخیز ہے، دریاؤں کی زمین ہے، اور ہمارے لوگوں کو اس لیے بھوکا نہیں مرنا چاہیے. لیکن یہ گندم کا جو ہر سال ہر دوسرے سال یہ کرائسس آتا ہے، وہ ایک انتظامی بد انتظامی کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو اس وقت بے چینی ہے، اس کی بازگشت آج ہمارے قومی اسمبلی میں بھی سنی گئی. تھوڑی سی اس کی ایک جھلک پہلے دیکھ لیں. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں، زیادہ تر لوگ کاشتکار ہیں. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، اور اگر خود ذمہ دار نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں. مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک پارٹی کی طرف سے آپ نے ان کو جوش دلایا کہ بھائی بولو، تسی بھی بولو، تہاڈا بھی صوبہ ہے، تہاڈی حکومت ہے، تساں بھی گل کرو. آپ کو بتانا پڑا ہے، دل نہیں کرتا ہے. obviously جب عوام کے اور کسان کی گردن کے اوپر چھری پھیرو گے تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ جب کسان کو حلال کرو گے تو کس منہ سے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ 15 دن پہلے کراچی میں گندم کے 6 جہاز برتھ پہ لگنے والے تھے. یہ گندم درآمد کی گئی تھی، اور یہاں حال یہ ہے کہ کسان مارے پھر رہے ہیں، اور روز بروز گندم کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. کسان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا، ہم ایسے کرداروں کو جب تک بے نقاب نہیں کریں گے، انہیں سامنے نہیں لائیں گے جنہوں نے اپنے پیسے کے لیے، اپنی کک بیک کے لیے یہ ویٹ امپورٹ کیا ہے، جہاں کہیں سے بھی ویٹ امپورٹ کیا ہے اور کسان کا قتل عام کیا ہے. جب تک آپ تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ ویٹ امپورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جاتے جاتے نگران حکومت کر گئی، حالانکہ اس وقت تک یہ انڈیکیشنز بالکل واضح تھے کہ ہمارے یہاں کراپ اچھا ہوگا. تو یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا، اس سے کس کو فائدہ ہوا. ہم پروگرام میں پنجاب جائیں گے، جہاں پہ اس وقت میجر کرائسس ہے اور گورنمنٹ کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں. لیکن پہلے سندھ کی خبر لیتے ہیں، اور پہلے چلتے ہیں لاڑکانہ، جہاں سے صحافی طارق درانی ہمارے ساتھ ہیں. طارق، بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں کیا صورتحال دیکھی ہے؟ جی بہت شکریہ. پچھلے چند ہفتوں میں جو صورتحال میں نے دیکھی ہے وہ انتہائی بھیانک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہر سال یہاں یہ جو گندم کا اور باردانے کا ایشو ہوتا ہے، لیکن اس سال جو یہ ایشو ہوا ہے وہ سب سے زیادہ مجھے بھیانک نظر آ رہا ہے. ایک تو سندھ میں ہر سال تقریباً 27 سے 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم اگتی ہے، لیکن اس بار بمپر
खराब हुआ है। 40 से 42 लाख मेट्रिक टन गंदम की यहाँ पैदावार हुई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस बार खरीदारी हर साल 16 लाख 15 लाख मेट्रिक टन की जाती थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये वजह बताई है कि हमारे पास पहले से ही गंदम मौजूद है, तो इसलिए जहां पैदावार ज्यादा हुई है वहीं हुकूमत सिर्फ 9 लाख टन यहाँ पर सिंध में गंदम खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया, 4,000 रुपए रेट रखा, 4,000 रुपए रेट रखने के बावजूद मार्च के महीने में ये ऐलान किया गया, लेकिन इस वक्त तक जो खरीदारी मरकज हैं बहुत देर से खुले, और जहां खुले हैं वहां ना बारदाना अवेलेबल है, ना आम किसान से खरीदा जा रहा है। सूरत-ए-हाल ये है कि हुक्मरान जमात के एमपीएज एमएनएज भी इस बात पर यहाँ पर रोते हुए नजर आते हैं। सिंध भर की मैं आपको सूरत-ए-हाल बता रहा हूं कि उनको बारदाना न मिला। 4,000 रुपए रेट हुकूमत की तरफ से रखा गया है। हुकूमत की तरफ से जो महकमा फूड जो खुराक है वो इसको देख रही है। डिप्टी कमिश्नर्स तक को यहाँ लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। आप इससे अंदाजा करें कि हर जिले में, हर डिवीजन में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर फूड के जो अफसरान हैं और यहाँ पर जो आबादगार कमेटियों के जो रहनुमाओं को रखा गया है। मीटिंग होती है, लिस्टें ली जाती हैं, लेकिन किसी को इस वक्त तक बारदाना नहीं दिया गया, जिसका फायदा अल्टीमेटली ओपन मार्केट में जखीरा अंदोज उठा रहे हैं। 3,000 और 3100 रुपए में यहां पर वो गंदम खरीद रहे हैं। जिसने यूरिया 8,000 रुपए में खरीदा, जिसने डीएपी 16,000 रुपए में खरीदा, जिसने जो यहां पर बीज है वो 10,000 रुपए में खरीदा, जिसने डीजल इतनी महंगी खरीदी, वो किसान इस वक्त 3100 और 3,000 रुपए में बेचने के लिए यहां पर अपना ही पेट्रोल खर्च करके ला रहा है और जखीरा अंदोजों को दे रहा है। अब आप मुझे बताएं कि सारी सूरत हाल के बाद अल्टीमेटली होना क्या है? होना यह है कि अगले साल गंदम की काश्त कम होगी। बहुत से जो किसान है वो अल्टीमेट जो है दूसरा जो क्रॉप होंगे उस तरफ जाएंगे जिस पे खर्च कम हो या जिस पे पैदावार उनको, जिससे कीमत अच्छी मिले। ग़िज़ाई किल्लत होगी। ग़िज़ाई किल्लत के बाद यहाँ पर जराइम बढ़ेंगे, खुदकुशियां बढ़ेंगी, लेकिन यकीन करें कि इस तरफ कोई तवज्जो हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आ रही। आज आबादगार रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी किए गए। ऐलान किया गया है कि वो 8 तारीख को सिंध भर के डिप्टी कमिश्नर्स के और डीएफओज के ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर एहतजाज करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद इनको यहाँ सोचने वाला, इन पे कोई जो नोटिस लेने वाला है, इस वक्त तक कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, और खुलेआम जो महकमा खुराक है वो अपनी मनमानियां करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है सिंध भर में। ठीक है तारिक दुरानी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जामे तस्वीर है, बिल्कुल बेनियाज, बिल्कुल लगता है कि वो अलूफ है सारे मामले से। हम चलते हैं अब सीधा इस्लामाबाद, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपना पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर साहब। खोखर साहब, मेजर क्राइसिस जो है वो आपने लाड़काना की बात भी सुनी, सिंध की बात सुनी, पंजाब में ज़ाहिर है कि बेशतर हमारी गंदम वहाँ से आती है और वहाँ पे भी किसान सरापा एहतजाज हैं। तो आपकी मुलाकातें हुई हैं हाई ऑफिशियल से, सीएम पंजाब से, मिनिस्टर्स से, आपको क्या फील मिल रही है? कोई इसको सीरियसली ले रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। अभी तक इस वक्त मैं तो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हूँ जी। इशू ये है कि सितंबर के महीने में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने एक समरी भेजी कि गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो समरी टोटल बदनीति पे मबनी थी, उसमें करप्शन इन्वॉल्व थी। हमारे 1 अप्रैल 2024 के नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 47 लाख टन 1 अप्रैल को हमारे पास मौजूद है। उन्होंने एक तो जब समरी भेजी उसको अनलिमिटेड कर दिया, उसको कैप नहीं किया गया कि 5 लाख टन मंगवानी है, 10-20, वो चलते चलते 35,87,000 टन आ गई है जी पाकिस्तान में गंदम बाहर से। और मंगवाने की वजह टोटल बदनीति, पैसा, करप्शन। उसमें नुकसान किस किस का हुआ है? अच्छा, उसको कैप नहीं किया गया कितनी मंगवाए, कभी आज तक ऐसा नहीं हो कोई चीज़ बाहर से आप मंगवाएं उसको कैप ना करें। फिर उसकी जो डेट कैप की गई है वो 31 मार्च है, जबकि फरवरी में सिंध की गंदम आ जाती है। ये बहुत बड़ी बदनीति है, बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने किया जी। वजह इंटरनेशनली रेट इसका हो गया था 27-28 रुपये, रेट कम हुआ था। यानी कि पाकिस्तानी काश्तकार के साथ ये जुल्म है कि जब हमारी गंदम सस्ती थी, बाहर दुनिया में महंगी थी, तो माफिया ने इसको एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए, स्मगल करके बल्कि, और जब दुनिया में सस्ती हुई और पाकिस्तान के साल महंगी हुई तो उन्होंने बाहर से मंगवा ली। अच्छा, उनको कामयाब करने के लिए जो बाहर से गंदम मंगवाई गई थी कि उनकी सेल हो सके, फिर यहाँ पे हुकूमतों ने यह किया, जो अपने पास गंदम पड़ी हुई थी जो उन्होंने फ्लोर मिल को रिलीज करनी थी, उसका रिलीज रेट बढ़ा दिया, 3900 से उठा के उसको 4785 रुपये कर दिया, ताकि वो 2800-3000 में आने वाली गंदम सिर्फ वही 44-45 रुपये में सेल हो जाए।
اس سے کیا ہوا جی کہ 100 ارب روپے کمایا جی اس مافیا نے. کھوکھر صاحب اب جو گندم پڑی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی ایک اسکینڈلس بات ہے نا. مطلب ایک گورنمنٹ ہے, نگران گورنمنٹ ہے, وہ جاتے جاتے اتنے بڑے فیصلے کر رہی ہے. یہ جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں, کون ہے اس کے بنیادی کردار؟ دیکھیں جی, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو متعلقہ سیکٹری فوڈ سیکورٹی تھا وہ بھی تھا, جو ای سی سی میں لوگ بیٹھے تھے وہ بھی تھے, جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے تھے وہ بھی تھے, جب ہمارے پاس سٹاک موجود ہے. اچھا, اس سے جو اگلا نقصان ہوا وہ نقصان یہ ہوا, جو پنجاب کے پاس گندم پڑی ہے یا پاسکو کے پاس گندم پڑی ہے, تقریباً 150-200 ارب روپے اس کا سود بڑھ گیا. اب پھر کاشتکار کے پاس کاشتکار سے خریداری نہیں کی جا رہی, یعنی کہ جب کاشتکار کا ریٹ ڈاؤن ہوا تو 700-800 روپے کاشتکار کو اصل ریٹ سے کم ریٹ پیسے مل رہے ہیں, 700-800 ارب کا کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا ہے. پھر اس گندم کی فصل پہ 2 میجر فصلیں آنی ہیں, وہ ہے کپاس اور چاول. اگر گندم کے کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکے گا. جب اس دفعہ وہ خوف زدہ ہوگا کہ حکومت میرے ساتھ نہیں ہے تو اگلی دفعہ وہ گندم کی کم کاشت کرے گا, پھر آپ امپورٹ کریں گے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ میں نے کل میں نے بہت ساری درخواستیں بھیجی ہیں, میں نے انکوائری ریکویسٹ کی ہے, میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی اپلیکیشن بھیجی ہے, میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی بھیجی ہے, میں نے منسٹر فنانس کو بھی بھیجی ہے, میں نے منسٹر فوڈ سیکورٹی کو بھی بھیجی ہے, میں نے ڈی جی ایس آئی ایف سی کو بھی اپلیکیشن بھیجی ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ابھی ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے یہ معاملہ گندم کا, یہ ہر 2-4 سال میں ابھرتا ہے. کیا اس دفعہ یہ زیادہ سنگین ہے؟ سر یہ ابھرتا ہر سال ہے جی. میں آپ کو عرض کروں, کاشتکار کے لیے زیادہ سنگین اس دفعہ ہوا, عام آدمی کے لیے ہر سال سنگین ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2 سال پہلے ہم نے بیچی 2200 روپے من, کاشتکاروں نے گندم بیچی, انہیں 2201 روپے نہیں ملا. اینڈ کنزیومر جو غریب آدمی ہے, ایک ریڑھی والا ہے, ایک ٹانگے والا ہے, ایک کلرک ہے, ایک چپڑاسی ہے, ایک چوکیدار ہے, اس نے وہی گندم 6000 روپے فی من خریدی 2200 والی, یعنی کہ 1700 ارب روپے اینڈ کنزیومر سے زیادہ, اس ریٹ سے زیادہ نکلوایا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ. آج دیکھیں کاشتکار در بدر کے دھکے کھا رہا ہے. کاشتکار کے گھر کے حالات اس وقت بہت برے ہو چکے ہیں. میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا وہ کاشتکار کتنی تکلیف میں ہے. کاشتکار تو محب وطن ہے, کاشتکار نیب خدا ہے, اللہ کا دیو اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. کاشتکار سے بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں, کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اس کی اولاد ادھر, جداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر. کھوکھر صاحب آپ ایمان ہمارے ساتھ پلیز رہیں, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھیں گے. کبھی کپاس کا کرائسس, کبھی کرائسس, اور اب گندم کا کرائسس. بمپر کراپ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں, صدر پاکستان کسان اتحاد. کھوکھر صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ریسنٹلی وفاقی اور صوبائی جو ذمہ دار ہیں, کچھ ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے, رابطہ بھی ہوا ہے, تو اس کا میں حوال جاننا چاہتا ہوں. کیا وہ بغلیں جھانک رہے ہیں یا خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ جی, میری محترمہ چیف منسٹر پنجاب سے بس بھی ملاقات ہوئی اور کافی تفصیلاً بات چیت ہوئی, جس میں میرے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم اگلے 2-3 دنوں میں انٹرنل میٹنگ کر کے اس کو فیصلہ کریں گے, لیکن اس کو آج ہفتہ ہونے والا, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کل میں ملا ہوں منسٹر فوڈ سیکورٹی پاکستان کو, سیکٹری فوڈ سیکورٹی کو میں ملا ہوں, باقی میں چیئرمین سینٹ سے ملا ہوں. میں نے سب سے گزارش کی ہے کہ خدا کے لیے کسان کو مرنے سے بچاؤ, کسان کا معاشی قتل نہ کرو. یہ کسان وہ ہے جس نے 76 سال کو آپ کی فوڈ سیکورٹی کا تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب کیا تھا؟ مجھے سچی جو بات ہے کہ کہیں سے بھی کوئی کلیئر جواب نہیں ملا اس وقت تک. آج میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. میں بالکل مطلب کہ ہم سوچیں گے, ہم دیکھیں گے, ہم اس پر غور کریں گے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں آج مایوس ہوں. میں اپنے جذبات کا لفظ سر, انہوں نے کیا کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا, یا ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ تو کہا ہوگا نا انہوں نے. وفاق والے کہہ رہے تھے کہ جو ہماری حصے کی ہم پرچیز کر رہے ہیں پنجاب سے بات کریں. یہ سیدھی سی بات ہے کہ پنجاب الگ اپنا انڈیپینڈنٹ صوبہ ہے. دیکھیں جی, ہمارے لیے تو ہر وقت کرائسس ہے. میں آپ کو ایک اور بتا دوں, 1 سال میں ہم نے جو یوریا کی مد میں ایکسٹرا جو مافیا کو پے کیا, 150 ارب روپیہ ہماری جیب سے زیادہ نکالا گیا ہے, اصل کنٹرول ریٹ سے. دیکھیں نا, کس پاکستان میں
اب انہوں نے کس سے مشورہ کرنا ہوتا ہے؟ یو این او سے مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریٹ نہیں کر سکتے یوریا کا. اس وقت آفیشیل یوریا کے جو کنٹرول ریٹ ہے 5 ریٹ ہے, اور وہ ڈیلر بیچتا ہے میکسیمم ریٹ کے اوپر. کاشتکار اس پہ مارا گیا, لائنیں لگی, 150 ارب روپیہ کاشتکار سے لیا گیا ہے. وجہ جب پتا کیا آ کے اسلام آباد میں, جی گیس کے مختلف پلانٹ کو مختلف ریٹ ہے. جی یہ ہم مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ آج ہی مجھے کسی رپورٹ بھیجی کہ اب گیس کا ریٹ اور بڑھا کے یوریا کا ریٹ اور بڑھایا جا رہا ہے, 6-7 ہزار روپے کیا جا رہا ہے. اب آپ انڈیا کو دیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے جی, وہاں پہ یوریا کا بیگ پاکستانی روپیز میں 800-900 روپے کا ملتا ہے, ہمیں مل رہا ہے 5,500 روپے کا آلریڈی. یعنی کہ اندازہ کر لیں کہ اتنا فرق ان کے بعد بالکل بجائے. کھوکھر صاحب, اب اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پاکستان میں ہر شاخ پر مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور اسی ملک میں پھر کچھ لوگ جن کو میں شاید نادان کہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ہے کیوں اس شعبے میں, گندم کی خرید میں, اس کو آپ مارکیٹ پر چھوڑ دیں, اس کو آپ فری مارکیٹ پر چھوڑ دیں, ڈی ریگولیٹ کر دیں. اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال آپ لے لیں, ہمارے گھروں سے زبردستی اٹھائی گئی. چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. پچھلے سال جب ہمیں یہ 3900 روپے دے رہے تھے, مارکیٹ ریٹ 45-4600 روپے تھا. کاشتکار کو تو نہیں لینے دیا, کاشتکار کو تو 1 من باہر نہیں بیچنے دیا. اگر کسی ایک 15-20-50 سال بعد کوئی ایک سال ایسا آ گیا ہے کہ جس سال انٹرنیشنل ریٹ ہم سے کم ہے, تو باہر سے نہ آنے دیتے. باہر سے کیوں منگوائی گئی ہے جب اپنے پاس سفیشینٹ سٹاک موجود تھا؟ تو جو اس وقت لوگ سمری موو کرنے والے ہیں, اس کی جو اپروول دینے والے ہیں, جو بسکائڈ کرنے والے ہیں, کیا اس ملک کے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ریاست کی ریٹ نہیں ہے, جنہوں نے اتنے کروڑوں کاشتکاروں کا معاشی قتل کیا ہے, پاکستان کا نقصان کیا ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کا نقصان ہوا ہے کہ جن کی گندم ابھی پاسکو کی فوڈ کی جو گندم پڑی ہے اس پہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. وہ ہمیں وہ کہتے ہیں جی ہم 150 روپے انٹرسٹ 150 ارب بن گیا, وہ کہتا ہے 200 ارب بن گیا. بھئی کاشتکار نے یہ نہیں کیا, کاشتکار اس سے قصوروار نہیں ہے. قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے, اور میں آپ جہاں وعدہ کر کے جب ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے کاشتکار, جب تک ہم ان کو سزا نہیں دلوائیں گے. اچھا کھوکھر صاحب, سزا کس سے دلوائیں گے؟ مطلب وہ مطلب کس سے سزا مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا کہ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, ہمارا فرض ہے جی کوشش کرنا. ہم اپنی کوشش پوری کریں گے, آخری حد تک جائیں گے, آخری حد تک. اچھا کھوکھر صاحب, یہ جس طرح آپ نے بھی کہا ہے, اور یہ ہمیں بھی لاڑکانہ سے بھی ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ اب احتجاج کا پروگرام ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, کیونکہ آپ کی سنی نہیں جا رہی ہے بات. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں کلپ سنوا دوں, جو آج ہم کے رپورٹر ہیں علی وقار, ان کی ملاقات ہوئی, آمنا سامنا ہو گیا پنجاب کے سیکرٹری زراعت سے, اور انہوں نے یہ جو آپ کی جو ساری بے چینی ہے یہ ان کے سامنے رکھی. سنیے ان کا جواب. کسان خوش نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو اتنا ایکسپینسز ہوئے ہیں, جتنی سپورٹ پرائس رکھی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اخراجات آ رہے ہیں. تو وہ کل سے غالباً سڑکوں پر احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کسانوں کو کیسے مطمئن کریں؟ دیکھیں 3,900 کی جو پرائس ہے یہ تمام فیکٹر کو دیکھ کے بنائی گئی ہے, اور یہ کسانوں کے لیے ایک اٹریکٹیو پروفیٹیبل قیمت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3,900 کی قیمت جو ہے اس میں ان کے تمام اخراجات ملانے کے بعد بھی اس کو اچھا خاصا پروفٹ آئے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمتوں کا بھی آپ کو علم ہے, اس وقت انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں ویٹ کی ہماری نیشنل پرائس سے سبسٹینشلی کم ہے. تو اس کے باوجود گورنمنٹ کسانوں کو بہت اچھی پرائس آفر کر رہی ہے. باقی تھوڑی سی جو اس وقت کسانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے گندم کی خریداری کے حوالے سے, اس کی وجہ وہ موسمی حالات ہیں جس کی وجہ سے کٹائی میں تاخیر ہوئی ہے, موئسچر لیول زیادہ ہے, اور ابھی تک ویٹ پروکیورمنٹ سینٹر پہ فل فلیج ویٹ کی خریداری کا عمل شروع نہیں ہو چکا. اگرچہ کسانوں کی باردانہ کے حوالے سے اس وقت 3 لاکھ سے زائد کسان, آپ کے علم میں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو باردانہ کے لیے اپلائی کر چکے ہیں, رجسٹر کرا چکے ہیں, اور ان کے انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ اگلے چند دنوں میں اس کی باردانہ کی ایشوز اور گندم کی خریداری شروع ہو جائے گی. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ فرام ریالٹی والی بات ہے. یہ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ جب بھی اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو کیا مطلب سن 60 کی
रेट से देते हैं कि बेटे ये लो 2 आने, हाँ। इसमें तुम्हें प्लेट लेकिन बिरयानी की प्लेट भी देखिए मिल सरकार जाएगी। का मौक़िफ़ हम पूछ रहे थे ना, नहीं, क्या है अभी ये देखिए, सरकार का अभी मौक़िफ़ और मतलब है जो हमारे अभी सामने। जो खोखर साहब बात कर रहा था, अगर मैं थोड़ा सा इस पर मजीद बात करूं, ये जो इन्होंने अभी फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की है, ठीक है, अब खोखर वहाँ साहब है अभी हमारे साथ। अच्छा सही, हाँ, चलिए खोखर साहब आप अपना रिएक्शन दें, ये जो बात आपने सुनी सेक्रेटरी ज़राअत की। देखिए सर, एक्चुअली इसको डील करता है फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं डील करता जी। ओके, फूड डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बारदाना देने की, वो ऐसे ही है कि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा जी पुल सरात है वो बाल से बारीक है और तलवार से तेज़ है। सुनने वाला खड़ा हो गया, उसने कहा जी कि ये रास्ता रूस्ता नहीं है, ना गुजारने के बहाने हैं। ये जो पॉलिसी बनाई गई है उसके मुताबिक हम बारदाना नहीं ले सकते। पॉलिसी ये है कि 1 एकड़ पे 6 बैग मिलेंगे और मैक्सिमम 6 एकड़ वाला ले सकेगा, जिसके 6.5 एकड़ है वो नहीं एलिजिबल नहीं है। देखें ना, ये कौन सा तरीक़ेकार है, ये कौन सी पॉलिसी है, बनाने वाले कौन है इसको, पॉलिसी को बनाने नहीं, वो कह रहे हैं हम छोटे फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, पहले उसको एड्रेस करना चाहते हैं पहले मरहले में। मैं आप एक चीज बताएं कि 6.25 वाला बड़ा काश्तकार हो जाएगा, 6.5 वाला बड़ा काश्तकार हो गया। मतलब कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी होगी ना सर। नहीं, बात सही है। मैं आपको 6 एकड़ वाला तो गंदम देता ही नहीं, उसके घर का खर्चा पूरा होता है। सर मेरी अर्ज सुने, ये एक तरीकेकार ढूंढा गया इन्होंने, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार, हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है। हमें ज़राअत की बात करनी चाहिए कि हम पर एकड़ ज़राअत की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। देखें ना, इस वक्त आबादी के लिहाज से हम हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। हमें अपनी इस वक्त एग्रीकल्चर में ग्रोथ चाहिए। हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें रिसर्च पे खर्च करना चाहिए, हमें अपना मार्केटिंग मैकेनिज्म सही करना चाहिए। दुनिया में काश्तकार के लिए फ्यूचर मार्केट है। काश्तकार को काश्त करने से 2 साल पहले पता होता है कि मैं 2 साल बाद ये चीज काश्त करूंगा, ये रेट मुझे मिलेगा। हुकूमत ने 3900 रुपए खुद तय किया ना अपनी मर्जी से, हमें तो उस पर नहीं बिठाया। हमें तो 3900 पे एतराज है, लेकिन क्या वो 3900 रुपए हमें मिल रहा है? ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका मौक़िफ़ आ गया। खालिद महमूद खोखर, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, मामला भी जाएगा एहतजाज की तरफ। ज़राअत में एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हो रही, और ग्रोथ हो रही है किसी शोबे में तो वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में, जिससे मजीद ज़राई ज़मीन आपकी फिर टेक ओवर हो रही है। और फिर जब बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा वो कहेंगे कि जी ये तो पिछली हुकूमत ने किया था, इस हुकूमत ने किया था। इस बार हम इस मसले को हल करेंगे और कभी हल नहीं करेंगे। बस इसी बात पे हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। वेलकम बैक। और अभी गंदम की खौफनाक कहानी तो हमने सुन ली, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जिस पर बहुत कम या बल्कि शायद कभी बात नहीं की जाती, और वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इससे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस बला का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से हमारी मुराद क्या है। कि अगर जब कोई मेरे से पूछता है ना कि आईपी राइट्स की हिफाजत करनी चाहिए, तो मैं ज़हन में सोचता हूँ कि क्या ये मुझे टॉरेंट्स पर फिल्में डाउनलोड करने से रोक रहा है, क्या ये कोई हॉलीवुड की साजिश है? हाँ, नहीं मैं करता हूँ, मैं ओपनली मानता हूँ, दिस इज हाउ आई फाइट इंपीरियलिज्म। लेकिन आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, और हमारे से हमें ज्वाइन कर रही हैं हानिया हारून साहिबा, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड एन एक्सपर्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हानिया साहिबा, हमें कुछ नहीं पता, तो पहले शुरू से शुरू करें कि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्या है ये? राइट, आप इसको इस तरह समझें कि जैसे आपका घर आपकी प्रॉपर्टी है और उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। आपकी गाड़ी, आपके शेयर्स, आपका गोल्ड आपकी प्रॉपर्टी है, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है विच इज़ द क्रिएशन ऑफ योर माइंड, right? It's to do with what did you come up with, which is originality is at the core of it, right? But ऐसी चीज़ जिसमें value है, which is solely the creation of your mind, is what intellectual property is. इसकी 4 किस्में हैं, right? And इसमें जो 4 most popularly talked about हैं, trademark है, which is the brand. This can be the name of your show. Zara Hatke is a trademark, right? Yeah, and you know, various. It is across industries. हर business का एक नाम होता है. We have, you know, a lot of local brands. Khadi है, you know, so on and so forth. So that's your trademark, right? By Kia है. So that's your trademark. ठीक है. उसके बाद आप मूव करें कॉपीराइट्स में। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कॉपीराइट्स, वहाँ आपके लिटरेरी वर्क्स आ जाते हैं, आपके आर्टिस्टिक वर्क्स आ जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो इसमें भी किस्में हैं। देन यू मूव ऑन टू इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जहाँ पे एस्थेटिक एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, विच इज़ यू नो फॉर्म थ्रू एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस।
اس کے بعد یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, ایگزامپل دیں. مطلب کہ اگر کھادی نے ایک ڈیزائن بنایا یہ ان کی ٹریڈ مارک ہے. سو کھادی کا ٹریڈ مارک ہو گیا اس کا نام, اس کا مارک. نائکی کا لوگو از آلسو اے ٹریڈ مارک بیکاز وہ ایک پہچان بن گئی. انڈسٹریل ڈیزائن وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پرنٹ نکالے, رائٹ, اس جو انڈسٹریل پروسیس کے تھرو ایک آپ کا ایسا آرٹیکل کریٹ ہوا ہے جس میں ایک ایستھیٹک ایلیمنٹ ہے, وہ انڈسٹریل ڈیزائن پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹریڈ مارک اگین ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ایز پروٹیکٹنگ ڈفرینٹ رائٹس. ٹریڈ مارک کے اندر میں جاؤں گی کہ کوئی میرا نام یوز نہ کرے. کاپی رائٹ کے اندر میں جاؤں گی کہ جی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور آپ کی اس کتاب کی پائریسی ہو رہی ہے, دیٹ ول فال انڈر یور کاپی رائٹس اینڈ دیٹ ول بی اے وائلیشن آف یور لٹریری ورکس. ٹھیک ہے, اسی طرح میوزیکل ورکس کی پروٹیکشن بھی کاپی رائٹ میں ہی ہوتی ہے. لیرسسٹ ہے, لیرکس لکھ رہے ہیں, کمپوزیشن ہے, یہ میوزیکل ورکس میں آ جاتا ہے. جو 4 ہماری پاپولرلی نون آئی پی ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہے, دیٹ از پیٹنٹس. پیٹنٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انوویٹیو ہوتی ہیں, رائٹ. اٹ کین آئدر بی اے پروسیس, میننگ کہ ہم نے ایک فٹ بال مینوفیکچر کی, اب وہ فٹ بال پہ ہم سیالکوٹ میں فٹ بال مینوفیکچر ہو رہی ہے, اب وہ جو پروسیس ہے یا تو وہ پراپرائٹری ہوگا یا وہ پروڈکٹ انٹائرلی پراپرائٹری ہوگا. اور پیٹنٹ زیادہ تر ہوتے ہیں ان دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری, جہاں پہ دوائیاں بن رہی ہیں, ریسرچ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ دس از اکراس بورڈ. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ایز وی ٹاک اباؤٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپل آر موونگ ٹورڈز آلٹرنیٹ پروڈکٹس, are moving towards products which are environmentally friendly, and so اس میں بھی ایک innovation کا element بہت strong ہے. so یہ آپ کی ہو گئی 4 کی آپ کی intellectual properties. Now another very popular intellectual property is your geographical indication. ہم باسمتی رائس کی اگر بات کریں, ہم اجرک کی اگر بات کریں, اگر ہم ہمالین سالٹ کی بات کریں, تو وہ جیوگرافیکل انڈیکیشن کسی ایک کی نہیں ہوتی, دیٹ از پروٹیکٹڈ فار دیٹ ریجن. تو میں اور آپ جا کے کل کلیم نہیں کر سکتے کہ جی یہ میری جی آئی ہے. دیٹ از پروٹیکٹڈ فار دی یوز اینڈ فار دی بینیفٹ آف دیٹ locality, and so which is why ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بڑی باسمتی کی ہوتی ہے because both the regions organically grow this. So that is باسمتی رائس کی آپ نے بات کی اور یہ بہت ایک ہاٹ ٹاپک رہا ہے, تو اس کا اینڈ کیا نکلا تھا؟ This is still ongoing, but one of the, I think the key developments that arose by this basmati rice matter was that ہماری geographical indications کی registry بن گئی. تو اب وہ الگ سے ہم جاگ گئے, ہماری لیجسلیشن آ گئی, اب وہ الگ سے پروٹیکٹ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ جو 3-4 قسمیں میں نے مینشن کیا, ابھی یہ نون انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں. دیر آر آلسو, ایسا نہیں ہے کہ بس یہی ایک باکس ہے اور اس میں آپ کی آئی پی بند ہو گئی. There are those rights that cannot formally be protected, such as trade secrets. Coca-Cola کی ریسیپی جو ہے وہ آج تک it's protected very heavily and that's a trade secret. وہ patent نہیں ہوئی, وہ کسی اور طریقے سے protect نہیں کی. Why? Because when you get a patent, تو آپ اپنی innovation کو you get that right for a certain period, which is 20 years, for example. اب اس 20 سال کے لیے میں صرف وہ پروڈکٹ بناؤں گا یا وہ پروسیس استعمال کروں گا, بٹ 20 سال بعد I cannot claim exclusive rights اور وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے. Now had that been the case تو آج تو کوکو کولا کی ریسیپی سب کے پاس ہوتی. So the way that they chose to protect it, and انہوں نے سیف میں بند کر دیا اور کہا کہ انہوں نے سیف میں بند کر دیا. آپ کو ایک دیسی مثال دوں, ہمارے یہاں حیدرآباد میں جو بامبے بیکری ہے, بامبے بیکری, ٹھیک ہے, ہاں, ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہی ہوا. ان کے آئی تھنک کچھ لوگوں نے وہاں سے نکالے گئے یا چھوڑ کے پھر جا کے انہوں نے اس کی وہ چائنا کاپی بنائی اور وہ ہر جگہ ملتی ہے. بالکل. تو از دیٹ اے کیس, سملر کیس کہ وہ کیا ان کی فیملی ریسیپی. ہاں, لیکن اگر بامبے بیکری نے خود کو رجسٹر نہیں کرایا ایز اے ٹریڈ مارک, تو کوئی بھی جا کے بامبے بیکری کلیم کر سکتا ہے, اس نام سے سیل کر سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ 2 باتیں ہولڈ دیٹ تھاٹ, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور پھر ہم بامبے بیکری کے کیک سے ہی. ویلکم بیک. اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ سے بات آ گئی ہے بامبے بیکری تک. میرا پرسنل میں نیو بامبے بیکری تو اسٹارٹ کر سکتا ہوں نا, اگر وہ فرض رجسٹرڈ کروا بھی لیں. میری تو نیو بامبے بیکری ہے. نہیں سر, the dominant mark is Bombay Bakery. تو آپ کی جو پہچان ہے, ان کی جو پہچان ہے, وہ آپ اپنی پہچان نہیں بنا سکتے نیو یا اولڈ لگا. مطلب اگر میں بہتر باربیکیو ٹونائٹ کا نام رکھوں وہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, اگر بالکل اسی طرح لکھا. بامبے بیکری اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی تھی. یہ جو جتنی جو ان کی کاپیز اب نکلی ہوئی ہیں, ہر دکان میں کوئی 50 بامبے بیکری کے کیک پڑے ہوتے ہیں. دیکھیں, ہم 2 الگ باتیں کر رہے ہیں. ایک بات ہے بامبے بیکری, دا نام, دا ٹریڈ مارک.
दूसरी बात है the famous cake, the coffee cake that they have, and people using that. Now, because food recipes cannot be protected under the 4 IPs that I mentioned, तो फिर उनके पास बन जाता है कि जी आप अपनी सिर्फ रेसिपी को प्रोटेक्ट करें. Now what happens is that anyone who eats this or anyone who's a chef, they can always reverse engineer it. There's nothing that Bombay Bakery नहीं, can do लेकिन about ये तो this. बॉम्बे बेकरी के अपने डब्बों के अंदर बेच रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ बॉम्बे बेकरी. हाँ उसी तरह के In that case, मैं एक definitely वजाहत कर trademark दूं, infringement. हम ये कोई इश्तिहार नहीं है, पेड कंटेंट भी नहीं है, बस लेकिन मिसाल- अगर कोई केक देना चाहे तो इत्तफाकिया रोकूंगा नहीं. मिसाल आ गई है बॉम्बे बेकरी की. हाँ, कोई और अगर वो- मिसाल ले लेते हैं, अगर वो इससे पहले इसके इल्जाम पैसे हमें भिजवा दें या केक भिजवा दें. इस प्रोग्राम को, तो बड़ी मेहरबानी. हाँ, तो अब जब बात करते हैं कि हमेशा हम बात करते हैं कि पेटेंट्स को रजिस्टर करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर करना चाहिए. किन केसेस में फ़ायदेमंद है रजिस्टर करना, और रजिस्टर कैसे किया जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उनके अपने हर डिवीज़न के लिए ऑफिसेज हैं. ट्रेडमार्क ऑफिस है, कॉपीराइट ऑफिस है, पैटेंट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. ये ऑफिसेज इनके हेडक्वार्टर्स कराची में ही हैं, बट दे हैव ब्रांच ऑफिसेज इन अदर लोकेलिटीज़ एज वेल. ये बात हो गई कि कहाँ जाना है. अब जो बात है कि जी रजिस्टर कराना चाहिए, वहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ लाइन विच इज़ कुछ रजिस्ट्रेशंस मैंडेटरी हैं या एटलीस्ट एप्लीकेशंस मैंडेटरी हैं, और कुछ ऐसा है इन विच टाइम प्रेस नहीं है, यू डोंट लूज आउट. जैसे कि ट्रेडमार्क, अगर बॉम्बे बेकरी रजिस्टर्ड नहीं होता, आई डोंट नो व्हाट देयर राइट्स आर, बट जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर वो रजिस्टर है या नहीं है, कोई भी अगर बॉम्बे बेकरी के नाम से खोलता है, they can always go. Why? Because they have superior rights, which are the rights of a prior user. कि मैं पहले से हूँ. क्योंकि देखिए जो मैंने बात शुरू में की थी, it comes down to originality. Who can prove कि ये मेरा है and I was the first user, he will get those rights. बट जो सब्सिक्वेंटली पैटर्न्स की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ इनोवेशंस की बात है एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, उन दोनों में ये है कि कमर्शलाइज करने से पहले या अपने प्रोडक्ट को मार्केट पे डालने से पहले you have to have secured your rights by way of an application. The registration period will take some time, 1 से 1.5 साल लग जाता है, and even longer. बट आपके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द डेट दैट यू फाइल एन एप्लीकेशन. ठीक है. अच्छा, अब हानिया साहिबा, ये तो चले पाकिस्तान के हद तक की बात हो रही है ना. अब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल देता हूँ. बायोनिक्स जी, अच्छा, ये बड़ी मजेदार कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और ये प्रोस्थेटिक लिम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट. और उनका एक अपना प्रोप्राइटरी डिज़ाइन भी है. अब पाकिस्तान, अगर मेरा ख्याल है कि उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कोई उनको छापने की कोशिश करे तो वो शायद एक्शन ले सकते हैं, राइट, अगर बिल्कुल उनका ही डिज़ाइन फॉलो करें. फर्ज करें कि दुनिया के किसी और कोने में कोई उनका ही प्रोडक्ट 3-4 प्रोडक्ट खरीद के उसको रिवर्स इंजीनियर करे और बिल्कुल उसी तरह का बनाए, तो क्या कोई है जगह जहां वो जा सकते हैं और उन पर कुछ कार्रवाई करा सकते हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक तो बात है किसी ट्रेडमार्क की, ठीक है, तो जो बुनियाद होती है ट्रेडमार्क की वो ये होती है कि आपकी एक रेप्यूटेशन होनी चाहिए. एज लॉन्ग एज जो एक गिवन जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे आप ये दिखा पाएँ कि भाई मेरी रेप्यूटेशन जो पाकिस्तान में है वो ट्रांस बॉर्डर रेप्यूटेशन मेरी वहाँ पे स्पिल ओवर हुई है, तो फिर यू कैन डेफिनेटली टेक एन एक्शन. बट अगर हमारी एक्शन की बुनियाद इनोवेशन पे है कि ये मेरा पैटेंट है, तो मेरे नाम से भले वो बायोनिक से नहीं करे हो, बट वो कोई प्रोडक्ट लेके उसको रिवर्स इंजीनियर करके करे हो, वहाँ पे पैटेंट्स ज़रूरी है, वो कंट्री टू कंट्री प्रोटेक्ट होते हैं. तो क्या आपने पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करा लिया, बट क्या आपने उस कंट्री में प्रोटेक्ट कराया? क्योंकि अगर आपने उस कंट्री में नहीं कराया, देन यू लूज आउट योर राइट्स. देन टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कंट्री द टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, राइट. तो ये थोड़ी निटी ग्रिटीज़ हैं, ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ऑब्वियसली, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेयर आपको आके मशवरा लेना चाहिए एंड यू शुड बिकॉज देखिए, एक जो ब्रांड ओनर होता है या प्रोप्राइटर होता है किसी भी आईपी का, उसको पता होता है कि उसकी किस चीज़ में कितनी वक्त है. एट द वेरी लीस्ट उसको ये पता है कि ये काम मेरा है, आई एम द वन टू मेक दिस. तो फिर उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप आएँ, हो सकता है कि इसमें कोई रास्ता निकल जाए. सो देयर आर कवानीन भी हैं इसमें, बहुत अच्छे कवानीन हैं, यू कैन टेक एन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दोज, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइट नाउ हमारे लिए कि हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें. बिल्कुल. चले, बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ थोड़ी सी ज़्यादा भी आप जी थोड़ी सी बात समझ में आई है. वैसे हम बॉम्बे बेकरी की बात बहुत कर रहे थे, बुंदू खान के साथ भी यही. Yes. यार अब इस तरह बहुत सारे वो लिटिगेशन में चल रहे हैं. वो लिटिगेशन में चल रहे हैं. चलिए जी, आज के लिए इतना ही. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.